وہ لوگ جو مدینے میں یا مکے میں پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ جاتے تھے، 120 سال تک کے ان کی جنگیں ہوتی تھیں، بڑے ان کے اندر برائیاں پائی گئی ہیں، عرب کے معاشرے میں سنتے رہتے ہیں آپ تاریخ، لیکن وہ انقلاب کیسا تھا جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صحابہ کے درمیان پیش کیا، اور اس جماعت کو ایسا تیار کیا کہ ان کا مثل اور ان کا مثیل آج تک کوئی نظر نہیں آتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان میں جو مجاہدین صحابہ ہیں، ان میں سے مختصر چند صحابہ کی سیرت لیتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اسلام کیسے پھیلا ہے؟ اسلام کیسے پھیلا ہے؟ آج یہاں مسجد میں بیٹھ کر کے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں پھولوں کی سیج پر سج کر ہمارے گھر میں آ گیا ہے، ہم باپ سے مسلمان ہیں، ماں سے مسلمان ہیں، اور اب تو لوگوں کو، ہمارے بچوں کو ایسا بھی لگتا ہوگا کہ بڑے کا گوشت کھانے والا مسلمان ہوتا ہے۔ آسان کام تو ہے۔ آج جو تم سکون کے ساتھ مسجدوں میں نمازیں ادا کر پاتے ہو، یا پھر تمہارے گھروں میں آج دین اسلام کی جو بہاریں ہیں، ان کے پیچھے قربانیوں کی ایک لمبی قطار ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ چند صحابہ جن کے کردار کی متعلق میں عرض کر رہا ہوں۔ اے نوجوانوں، وہ معاشرہ کیسا تھا جس میں باپ اور بیٹا اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ کل بدر میں مجھے جانا ہے کہ تم کو جانا ہے۔ کوئی کھیل کے گراؤنڈ میں نہیں جا رہے تھے، بدر کے میدان میں، مدینے سے 160 کلومیٹر کی دوری ہے۔ باپ اور بیٹا رات کے وقت گھر میں لڑائی کر رہے ہیں اس بارے میں۔ بیٹا کہتا ہے نہیں، میں رسول پاک کے ساتھ جاؤں گا۔ باپ کہتا ہے نہیں، میری عمر زیادہ ہے، میں رسول پاک کے ساتھ جاؤں گا۔ بیٹا کہتا ہے آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، جوانوں کی وہاں ضرورت ہے۔ ان دونوں کی تکرار ہوتی رہی، یہاں تک کہ دونوں نے قرآن اندازی کی، چٹھی ڈالی جائے، جس کا نام نکلے وہ جائے حضور کے ساتھ۔ عزیزان گرامی، قرآن اندازی کی گئی۔ ایک بار جب چٹھی ڈالی گئی تو اس جوان کا نام آیا، دوسری بار ڈالی گئی پھر اس کا نام آیا، تیسری بار ڈالی گئی پھر اس کا نام آیا۔ تو پھر جو بوڑھے تھے، باپ تھے، وہ جھلا کر کے کہتے ہیں یہ قرآن اندازی صحیح نہیں ہو رہی ہے، چلو حضور پاک کے پاس جا کر کے ہم کہہ لیں گے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ میں نبی کونین کو منا لوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا آقا کل آپ جو جا رہے ہیں، بیٹے اور میرے درمیان یہ تکرار چل رہی ہے۔ بیٹے نے کہا آقا ہم نے گھر میں قرآن اندازی بھی کی، ابا اس قرآن کو مانتے نہیں ہیں، اس قرآن اندازی کو نہیں تسلیم کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ فیصلہ فرما دیں۔ میرے آقا نے دونوں کے جذبے کو دیکھا، جوان بھی جذبے میں کم نہیں ہے، بوڑھا بھی جذبے میں کم نہیں ہے۔ یہی ہے آئین جواں مردی، حق گوئی وہ بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو بہانہ ڈھونڈ رہا ہو کہ میں گھر میں بیٹھ جاؤں تو چلا جائے، بلکہ وہ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ہم میں سے آگے بڑھ کر کے حضور پاک کا دفاع کر سکے، پہرا دے سکے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں میں دیکھ کر کے پھر جو بزرگ تھے، صحابی تھے، ان سے کہا آپ گھر پر رہیں، گھر پر رہنے کی اگر ضرورت ہے تو آپ اپنے جوان بیٹے کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ میرے آقا کا یہ فیصلہ آنا تھا، اس کے بعد تو پھر کسی کو پر مارنے کی بھی جسارت نہیں ہوتی۔ لیکن جانتے ہیں وہ منظر کیسا ہے جب وہ بوڑھے صحابی دھاڑے مار کر روتے ہوئے گھر واپس آئے، کہا اے کاش یہ بوڑھاپا نہ ہوتا تو مجھے رسول پاک کے ساتھ جانا میسر ہوتا۔